میرے محترم دوستو، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر اور آپ کے دین کا اتباع اور پیروی اور پھر آپ کے دین کی نشر و اشاعت کے اندر آپ نے صرف کی۔ 10 سال عمر تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ سب سے اول ایمان لانے والوں میں شامل ہیں، یعنی قرآن کریم کی آیت مبارکہ والسابقون الاولون کے مصداق ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مورخین نے لکھا ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت جو سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے ان میں مردوں میں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ سب سے اول ایمان لانے والے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ کمالات سے نوازا تھا، اور پھر ان کمالات کو 4 چاند اس وقت لگے جب آپ کی تربیت ہی بارگاہ نبوت میں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور آپ اندازہ کیجئے کہ جن کی تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو تو ان کی زندگی کا وہ ایک حسین جو ہے وہ اس کے کیا کہنے ہیں، ان کی زندگی کے ان پہلوؤں کے کہ جنہوں نے بارگاہ نبوت سے جو ہے وہ تربیت پائی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت صحیح بخاری کے مشہور شارح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں لکھا ہے کہ آپ کی ولادت مکہ المکرمہ کی مشہور وادی شیب بنی ہاشم میں ہوئی۔ صحیح مسلم کے مشہور شارح ہیں امام نووی رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ جن دنوں آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد جناب ابو طالب جو تھے وہ گھر میں نہیں تھے، تو آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے آپ کا نام اپنے والد کے نام پر اسد رکھا، مگر جب ابو طالب واپس آئے تو انہوں نے آپ کا نام علی رکھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ آپ کے والد ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور حضور کے معاون، اور جو ہے وہ دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کے لیے ہمیشہ حضور کے ساتھ دینے والے تھے۔ اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کمالات اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اعزاز ہیں ان اعزاز میں سے ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی خود تربیت کی، اور تربیت کرنے کے بعد جب آپ شادی کی عمر کو پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، سب سے لاڈلی اور محبوب بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا نکاح فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بڑے بڑے صحابہ کرام کے نام آئے تھے، انہوں نے جو ہے وہ پیغام بھیجے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، کسی کو جواب نہیں دیا تھا۔ اور پھر اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے محبوب بیٹی کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلایا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے نکاح اور اپنی بیٹیوں کے نکاح اللہ کے حکم سے کیے ہیں، یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کیے۔ تو جب اللہ نے حکم دیا کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیجئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ علی تمہارے پاس نکاح کے اسباب موجود ہیں، مطلب حق مہر وغیرہ؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا سامان کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک تلوار ہے اور ایک زرہ ہے۔ فرمایا تلوار سے تو تم جنگ کرو گے، اپنی زرہ کو بیچ دو اور بیچ کر اس کو جو ہے وہ حضرت فاطمہ کے حق مہر کے اندر جو ہے اس کی وہ رقم ادا کر دینا۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیے کہ حق مہر کتنا اہم ہے، حق مہر کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے ہاں لاکھوں روپیہ حق مہر کے اندر لکھوا دیا جاتا ہے اور بعد میں وہ دیا نہیں جاتا، اور ساری زندگی جو ہے اسی گناہ کے بوجھ تلے جو ہے وہ دبے رہتے ہیں۔ اس لیے حق مہر اتنا لکھواؤ جتنا دے سکو، اور پھر اس کو
ٹال مٹول نہ کرو، اس کے اندر اس کو ادا کرو، ذمہ داری کے ساتھ جو ہے اس کو ادا کرو۔ یہ اہم حکم ہے نکاح کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ اپنی زرہ کو بیچ دو تاکہ اس زرہ کی قیمت تم جو ہے فاطمہ کے حق مہر میں ادا کر سکو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وہ زرہ بیچی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے وہ زرہ خریدی، 480 درہم کے اندر وہ زرہ خریدی۔ جب زرہ بیچ کر جانے لگے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت حضرت علی کے ساتھ، فرمایا کہ علی یہ رقم تمہاری زرہ کی ہے اور یہ زرہ میری طرف سے تمہارے لیے تمہاری شادی کا تحفہ ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو زرہ کی رقم بھی دے دی اور زرہ کی رقم دینے کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ آپ کی وہ زرہ بھی واپس کر دی تاکہ آپ جنگ کے اندر جو ہے وہ اسی طرح لڑ سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ پھر جب ہجرت کی تو ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا کہ علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میری چادر کو اوپر اوڑھ لو۔ یہ اعزاز بھی صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا کہ حضور نے حضرت علی کو اپنی چادر دے کر لٹایا اپنے بستر پر، اور پھر امانتیں جو تھیں وہ حضرت علی کے سپرد کی کہ یہ فلاں فلاں کافر کی امانت ہے، ان امانتوں کو لوٹا دینا اور لوٹا کر ہمارے پیچھے مدینہ تشریف لے آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ چلے گئے۔ جب مدینہ چلے گئے تو حضرت علی جب وہاں پہنچے تو جن دنوں میں حضرت علی مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مواخات قائم کر رہے تھے، بھائی چارہ مواخات، صحابہ کو ایک دوسرے کے بھائی بنا رہے تھے، انصار اور مہاجرین کو آپس کے اندر۔ ایک مہاجر کو کھڑا کیا جاتا، ایک انصار کے ساتھ ملا دیا جاتا کہ یہ تمہارے دنیا میں بھائی ہیں۔ تو یہ مواخات، تو جب سب کے اندر مواخات قائم ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے سب کے اندر مواخات قائم کر دیا، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو یہ کمال کا اعزاز تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو عطا فرمایا، اور کیا فرمایا کہ علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت کے اندر مجھ محمد کا بھائی ہے، تجھے کسی اور کا بھائی بننے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی جو ہے وہ قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور اس محبت کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ سن 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کی طرف سے آئے قاصد سہیل نامی قاصد کو جواب دینا تھا، تو اس معاہدے کے اندر جو نام لکھا گیا تھا اس نام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا، محمد الرسول اللہ۔ تو وہ سہیل نامی شخص جو تھا اس نے کہا کہ جی ہمارا اسی سے تو اختلاف ہے، اور آپ نے اس کے اندر پھر محمد الرسول اللہ لکھ دیا، لہذا آپ اس کو ختم کیجئے اور اس کی جگہ پر محمد بن عبداللہ لکھیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ علی اس جگہ سے اس نام کو مٹا دو۔ تو آپ اندازہ کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی کی حضور کے ساتھ محبت کا۔ فرمایا یا رسول اللہ کہ میں کیسے مٹا سکتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر 2 چیزیں ہیں، ایک ادب اور ایک حکم ہے۔ عام طور پر ضابطہ یہ ہے کہ الامر فوق الادب، کہ حکم ادب سے اوپر ہے، یعنی حکم کو فوقیت دی گئی ہے ادب پر، لیکن بعض اوقات ادب ایسا جو ہے وہ ادب ایسی صورت اختیار کر لیتا ہے کہ وہ حکم کے اوپر بھی فوقیت اختیار کر جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب ایسا تھا کہ آپ نے انتہائی دھیمے لہجے کے اندر عاجزانہ انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں کیسے مٹا سکتا ہوں، یعنی اس نام پر تو ہمارے ماں باپ قربان ہیں، ہماری جانیں، ہمارا مال، ہماری اولادیں قربان اس نام پر، ہم اس نام کو کیسے مٹا سکتے ہیں۔ اس تختی کے اوپر، اس معاہدے کے اوپر لکھا ہوا محمد الرسول اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پسند نہ تھا کہ اس نام کو لکھ کر مٹایا جائے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے اس نام کو مٹایا اس معاہدے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت تھی۔ اسی طرح یہ محبت حضور کے بعد بھی قائم رہی آپ کے خلفائے ثلاثہ کے ساتھ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ حضرت علی کا وہ برادرانہ
برتاؤ اور مذہبی اور سیاسی امور کے اندر محبت اور معاونت کے ایسے نقوش ہیں کہ جو قیامت تک کے لیے جو ہے وہ انسانوں کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں کہ کس طرح ان حضرات نے مل کر جو ہے وہ اسلام کے اس سفر کو جو ہے وہ آگے، اس سفر میں آگے بڑھے اور اسلام کے علم کو، اسلام کے پرچم کو جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی جو ہے وہ محنت کی۔ تو یہ حضرات کی زندگیوں سے ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کے جو ہے احادیث کے اندر بے پناہ جو ہے وہ نقل کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام احمد نے اپنی مسند میں، امام احمد نے اپنی جو ہے وہ کتاب کے، امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم کبیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں۔ یعنی یہ اعزاز حضرت علی کا تھا کہ اللہ نے حضرت علی کا نکاح فاطمہ سے کروایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ، یعنی آپ فرما دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، جب یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو بلایا اور فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ اعزاز بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے سنن کے اندر لکھا ہے، یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میرے لیے اسی طرح ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، ہاں مگر میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، یعنی میں آخری نبی ہوں، تمہاری حیثیت میرے لیے وہی ہے جو موسیٰ کے لیے ہارون کی تھی۔ تو یہ اعزاز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرندے کا گوشت کھا رہے تھے اور گوشت آیا تو گوشت ہاتھ میں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تیری مخلوق میں جو سب سے محبوب بندہ ہے تجھ کو، اس کو بھیج دے تاکہ وہ میرے ساتھ اس گوشت کو کھائے۔ فرمایا کہ اس سے کچھ دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مل کر جو ہے وہ پرندے کا گوشت کھایا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ علی بارگاہ نبوت کے اندر بھی محبوب ہے اور علی بارگاہ جو ہے وہ خداوندی کے اندر بھی محبوب ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، تو بھی علی سے محبت کر، اور جو اس علی سے بغض رکھے تو اس سے جو ہے وہ دشمنی اور تو اس سے بغض رکھ۔ مطلب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمال درجے کی محبت جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے تھے، اور جو ہے وہ بعض موقعوں پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کا اظہار بھی فرمایا، اور آپ سے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تجھ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور جو منافق ہوگا وہ تجھ سے محبت نہیں، تجھ سے نفرت منافق کرے گا اور تجھ سے محبت مومن کرے گا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ، آپ کی زندگی اور آپ کی زندگی کے وہ پہلو ہیں جن کو جو ہے وہ ہم سب کو اپنی زندگیوں میں سامنے رکھنا چاہیے، اور ان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔